لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے، ہم نے نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات میں تنزل الملائکہ، اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں۔ والروح، روح سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے۔ من کل امر سلام، ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراپا سلامتی والی، سلام والی ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے، صبح صادق تک یہ رات سراپا سلامتی والی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے زیادہ تر دن تو گزر گئے ہیں، اب چند دن باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آئندہ کل رات کو ٹوٹنگ اسلامک سینٹر میں قرآن کریم کا ختم بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ایک صورت نازل فرمائی، لیلۃ القدر، اور اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا رمضان کے مہینے میں۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا لیلۃ القدر کے اندر، تو معلوم ہوا کہ رمضان ہی کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر آتی ہے، کب آتی ہے، کس وقت آتی ہے، اس کی زیادہ تفصیل سمجھنا ہم کو ہے انشاءاللہ بہت مختصر میں، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت شہر رمضان الذی اور لنا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا کیا جوڑ ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو اب اتنا معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ 11 مہینے کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہے۔ یعنی آپ سوچ لو کہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، تو رمضان کو چھوڑ کر کیا ہوتا ہے، شعبان آتا ہے، شوال آتا ہے، ذی القعدہ آتا ہے، ذی الحج آتا ہے۔ یہ 11 مہینے کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہے، کس میں ہے، رمضان کے اندر ہے۔ اور رمضان میں یہ لیلۃ القدر آتی ہے، اور کون سی آتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، رات کو یعنی شب قدر کو تلاش کرو، کون سی رات میں، من الوتر، وطر کی رات میں، فی آخر الاواشر، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر، رمضان کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے عشرے میں 3 عشرے مشہور ہیں نا، ایک عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا۔ تو پہلے 2 عشروں کے اندر شب قدر نہیں ہے، پہلے عشرے میں رحمت کے عشرے میں بھی نہیں ہے اور مغفرت کے عشرے میں بھی نہیں ہے، تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ اب آخری عشرے کے اندر کون سی رات کے اندر ہے، حضور نے فرمایا تلاش کرو طاق راتوں کے اندر۔ طاق رات سے مراد کیا ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ تو معلوم ہوا کہ آخری عشرے کے بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو پہلے 2 راتوں کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں پر، اللہ نے کرم کرنے کے لیے ایسا کیا کہ پہلے عشرے میں شب قدر نہیں رکھی، دوسرے عشرے میں بھی نہیں رکھی، کیونکہ ہماری عادت ہے رات بھر کیا ہے، اور راتوں کے اندر تو ہم لوگ سو جاتے ہیں، یا ٹی وی کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، یا انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں، یا کوئی نہیں بیٹھا ہے تو سب کو رات کی پوری رات جو ہم گپ سپ میں ہوتے ہیں، ایران توران کی باتوں میں ہوتے ہیں۔ تو اب پورا سال تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، تو اب اس بندے کو عادی بنانے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے میں بھی رکھا کہ پہلے عشرے کے اندر مسجد میں آئے، تراویح پڑھے، رات کو دوسرے میں بھی پڑھے، 20 دن تک اس طرح گزارے تو وہ بندے کو عادت بن جاتی ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ اب 20 دن جو ہے نا، یہ چلے کا آدھا چلہ ہے،
اور چلے کی خاصیت کیا ہے؟ چلے میں بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. چلے کے اندر آدمی بہت کچھ چین ہوتا ہے. انسان سب سے پہلے تو ماں کے پیٹ میں چین ہونا شروع ہوتا ہے. تو پہلے آدھے چلے تک آدمی کو عادت بنائی ہے ذرا مانوس ہو جائے. جب مانوس ہو جائے گا تو اب رات لیلۃ القدر تلاش کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر پہلے عشرے میں رکھ دیتے ہیں تو آدمی سال بھر میں تو اس نے کچھ کیا نہیں، تو پہلے عشرے میں کرتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے 2-4 دن کے بعد تھک آ جاتا ہے. جیسا کہ عام طور سے میں نے یہاں بھی دیکھا اور ہندوستان میں دیکھا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو مسجد پوری بھری ہوتی ہے، 5, 7, 8 دن تک بھری ہوتی تھی. پھر 10-15 دن کے بعد ہے نا 2 آدمی کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، 2 نہیں آتے، 3 نہیں آتے. ہونا تو کیا چاہیے کہ درمیان میں زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری امت ہے نا اس کا لقب ہے خیر الامور اوسطها. یہ امت وسط ہے، درمیانی والی ہے، لیکن درمیان میں بہت سے نمازی کٹ جاتے ہیں، پھر آخر میں آتے ہیں. تو یہ شروع میں رکھی نہیں کہ شروع میں رکھتے ہیں تو لوگ پہلے شروع میں 2-4 دن آ کر تھک جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا نہیں، پہلے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ہے، دوسرے میں بھی نہیں ہے، تیسرے میں تلاش کرو. اور تیسرے میں بھی ایسا نہیں کہا کہ سارا عشرہ تلاش کرو، بلکہ کہا طاق راتوں میں تلاش کرو. 21 کو جاگ لو، پھر 22 کو تھوڑا آرام کر لو، پھر 23 کو جاگو، پھر 24 کو. طاق راتوں کے اندر رکھا ہے تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو پہلے عشرے میں بھی نہیں رکھا، دوسرے میں بھی نہیں رکھا، اور تیسرے عشرے میں رکھا. تو تیسرے عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو حضور نے فرمایا. اب تیسرے عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرنے کے اللہ نے حکم دیا ہم کو. اب اس کے اندر جو ہے، اور اس کی فضیلت کیا بتائی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک عابد کا ذکر آیا کہ اس نے 1000 مہینے تک جو ہے جہاد کرتا رہا اور اپنے جہاد کے کپڑے اتارتا نہیں تھا. حضور کو یہ بات جب پہنچی تو حضور کا دل بہت غمگین ہو گیا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت حزقیل علیہ السلام. 4 نبیوں کا ذکر ہوا. زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، اور ایک شاید یعقوب علیہ السلام. انہوں نے 1000 سال تک عبادت کی ہے اور آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، لاڈلے نبی کا دل بہت غمگین ہوا کہ میری امت کی عمریں تو چھوٹی ہے، اگلی امتوں کی تو عمریں بہت بڑی بڑی تھی. حضور نے فرمایا کہ اعمار امتی بین 60 و 70. میری امت کی عمریں تو 60-70 کے درمیان میں، اور اگلی امتوں نے تو ہزار سال تک عبادت کی ہے. حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، اتنی لمبی عبادت کی. تو میری امت کو تو اعمال بہت کم، نیکیاں بہت کم ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت قرآن کریم نے بیان کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس ایک رسول آنے والا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تم پر جو تمہاری مضرت اور تکلیف کی چیزیں ان کو ناگوار گزرتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ منفعت ملے، زیادہ سے زیادہ تمہیں نیکیاں ملے. ہمارے رسول یہ چاہتے تھے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایمان والوں پر بہت زیادہ رحم دل تھے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ سب انسانوں پر رحم کرنے والا، لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اسی لیے معراج کے اندر حضور نے 9 چکر لگائی نمازیں کم کرنے کے لیے، کیونکہ 50 نماز امت کے لیے بہت تکلیف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو 7 لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے دیں. کبھی کبھی ہمارے جو تراویح پڑھانے والے ہیں نا، ملک یوم الدین پڑھتے ہیں نا، الگ لہجہ بدل دیتے ہیں نا، وہ 7 لہجے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو 2 لہجے میں پڑھ لو. حضور صلی اللہ تعالیٰ میری امت کو 7 لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے دو. تو اللہ نے کہا اچھا چلو 3 لہجے میں پڑھ لو. پھر حضور مانگتے رہے، اچھا 4 لہجے میں، 5 لہجے میں، 7 لہجے میں. 7 لہجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ انزل علی 7 حروف. آپ کی امت کو 7 لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی. یہ کیا ہے؟
حضور ہمارے لیے تڑپتے رہے، مانگتے رہے اللہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا آتا ہے اور اللہ کو دینا آتا ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ۔ مانگنے والا کون ہے؟ رسول اللہ۔ تو رسول اللہ مانگتے رہے، اس لیے میں ایک جملہ کیا کہتا ہوں، اس کو یاد کر لو، میرے مرنے کے بعد لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنا، کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بہت بڑا ہے اور اللہ کا خزینہ بہت بڑا ہے۔ یہ مانگتے نہیں تھکتا ہے، وہ دیتے نہیں تھکتا ہے، اس سے مانگنا آتا ہے، اسے دینا آتا ہے۔ تو داتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دینے والا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کو اتنے تڑپتے ہو، اتنی دعائیں مانگتے ہو، ہم نے آپ کو 3 مقبول دعا دے دی، مانگ لو جو مانگیں گے وہ ہم دے دیں گے۔ ہمارے جیسا تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ بینک بیلنس بہت کم ہے، میری بینک بیلنس بڑھ جائے، اللہ مکان بہت چھوٹا ہے، مجھے بڑا مکان مل جائے، گاڑی بہت پرانی ہوگی، نئی مرسڈیز مل جائے، نئی کار مل جائے، قربان جائے ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ سلام دعا مانگی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اب دوسری دعا، گھر میں فاقے چلتے تھے، حضور کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں چلتا تھا، تو دوسری دعا مانگتے نا اپنے گھر کے لیے، حضور نے فرمایا اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ اب تیسری اپنی اولاد کے لیے مانگتے تھے، اپنے بچوں کے لیے مانگ رہے تھے، بیوی کے لیے مانگ رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیسری دعا کو میں ریزرو رکھتا ہوں، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ نزعہ میں احساس کا عالم یاد جو آئی امت آسی، ہم سب گنہگار، نزعہ کے وقت، سکرات کے وقت میں کون یاد آئے؟ امت۔ نزعہ میں احساس کا عالم یاد جو آئی امت آسی، چشم مبارک ہو گئی پرنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت تو بہت عمر چھوٹی ہے، کمزور ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ صورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے کی راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب 1000 مہینے کی راتیں بنائیں تو 83 سال ہو جاتے ہیں۔ تو جس کو ایک شب قدر مل گئی زندگی میں، اللہ کے ولی ایسے تھے جو کہتے ہیں کہ ہم کو ہر سال شب قدر ملتی ہے، اور ہمارے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، اس لیے تو ہمارے بھائیوں نے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے نا دنیا میں، وہ کیا ہے؟ یہ شب قدر کی تلاش کے لیے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف کیا، رومی خیمہ ڈالا، اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ نے بھی اعتکاف کیا۔ 10 دن کے بعد آپ نے کہا کہ شب قدر کی تلاش کے اندر میں نے اعتکاف کیا تھا، لیکن پہلے عشرے کے اندر شب قدر نہیں ہے، لہذا جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لو۔ تو پھر لوگوں نے اعتکاف کیا، 20 دن ہونے کے بعد پھر آپ نے خیمے سے چہرہ نکالا اور فرمایا دوسرے عشرے میں بھی میں نے تلاش کیا، لیکن دوسرے عشرے میں بھی شب قدر نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے میرا اعتکاف کیا تھا آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ادھر جا بیٹا، ادھر جاؤ، اس طرح بجاؤ، اس طرح بجاؤ، یہاں بیٹھو، پورے آپ نے ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اور ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹ گیا تو 2 عشرے کا اعتکاف کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ہماری مسجد میں ہے، اس طرح پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر کتنے لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کرنا بھی کچھ آسان نہیں ہے، اپنے جی کو مارنا ہے، نفسوں کو مارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو اللہ تعالیٰ قبول فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو 83 سال سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کا مل گیا، جس نے شب قدر میں اگر 83 سال جو ہے اس کی راتیں بنا ہے تو 30,000 راتیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 30,000۔ تو جس نے شب قدر میں 1 پاؤنڈ اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اس کو 83 سال تک اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب مل گیا۔ اور جس نے شب قدر کے اندر 1 پارہ پڑھا تو 83 سال تک 1 پارہ پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اور اگر کسی اس میں 2 رکعت نماز پڑھی تو 83 سال تک 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ تو کتنی مبارک، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کی جو راتیں بنائی ہیں 83 سال تک اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تنزل الملائکہ، اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں،
اور اب لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر قدر جو ہے نا یہ قدر سے مشتق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے معنی بڑی قدر و منزلت والی رات، بڑی قدر و منزلت والی رات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات جو آدمی عبادت میں گزار لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر جو ہے نا قدر و منزلت والی رات ہے، ایسی قدر و منزلت والی رات ہے کہ اس کا تعلق عابد سے بھی ہے، عبادت سے بھی ہے۔ اگر عابد سے کر لے تو یہ رات ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ اللہ کے حضور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ گویا کہ اس نے 83 سال تک عبادت کری، اور اس ایک رات میں عبادت کرے تو عبادت کا ثواب اتنا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب 83 سال تک سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 30,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ اور تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا، امام ابو وراق رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو آدمی شب قدر میں ایک مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہہ دو لا الہ، تو ایک مرتبہ کہنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسری مرتبہ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ درجات بلند کہتا ہے۔ تو ایسی مبارک رات ہے کہ ایک مرتبہ کہنے پر اللہ اتنا اجر ثواب دیتا ہے، جو پوری رات عبادت کرے گا، پوری رات اللہ کا ذکر کرے گا، پوری رات تلاوت قرآن کرے گا، پوری رات دعا میں مصروف ہو جائے گا، تو اس کو کیا ملے گا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے نازل ہو۔ اچھا، اس رات کا ایک نام کیا ہے؟ قدر و منزلت والی رات، اور ایک اس کا معنی ہے تنگی والی رات۔ قدر کا معنی ہے تنگی والی رات۔ قرآن کریم اللہ نے کتنی جگہ فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے فراوانی بے حساب رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ دیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے معنی کیا؟ تنگی والی رات۔ کیا مطلب؟ تنگی والی رات اس سے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، آسمان پر عرش پر رہنے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ زمین پر سنگ ریزے اور ذرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو قدر والی رات یعنی تنگی والی رات، تو یہ ایک مطلب۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ قدر و منزلت والی رات اور تنگی والی رات یعنی فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، اور جبریل علیہ السلام ان کے فرشتہ آتے ہیں نا، تو جو آدمی بھی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی دعا میں مصروف ہے، جو بھی عبادت میں ہوتا ہے، فرشتے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے ایک پہچان یہ بھی ہے، پہچان بھی لکھی ہے نا کہ شب قدر کی پہچان کیا ہے، بہت سی جگہ ہے، اس میں ایک پہچان یہ بھی لکھی ہے کہ اس دن دل موم بن جاتا ہے، آدمی کو اللہ کے سامنے کچھ رونے دھونے کا جی چاہتا ہے، سمجھو کہ فرشتے سے ملاقات ہوئی ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ کون سی رات میں شب قدر ہیں، فکس بتایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے، دو آدمی کا جھگڑا ہوتا تھا، اس جھگڑے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا، تعین بھلا دی، کون سی رات ہے؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 رات بھلا دی ہے، رمضان میں ہی ہے اور آخری عشرے کی طاق رات میں، لیکن فکس کون سی رات ہے یہ اللہ کے رسول کو بھلا دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ کیا حکمت تھی؟ اس لیے کہ اگر تعین ہوتی نا کہ 27ویں رات ہی ہے تو آدمی پورا مہینہ آرام سے سو جاتا، 27 رات کو آتا کہ 27 رات میں کچھ اللہ اللہ کر لیں گے، کچھ رو دھو لیں گے، تو اللہ نے تعین اٹھا لی۔ اب کیا کہا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو پوچھا کہ شب قدر کب ہے؟ انہوں نے کہا پورے سال میں گھومتی ہے، پورے سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ رئیس المفسرین ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا، انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود کو بھی معلوم ہے کہ شب قدر تو رمضان میں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا پورے سال میں، کہا کہ ہر آدمی پورے سال کی قدر کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھی، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔
اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، ان کو بھی معلوم ہے کہ شب قدر جو ہے رمضان کے اندر ہوتی ہے اور آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اب اللہ نے تعین اٹھا لیا، اب اس سے کیا ہوا کہ آدمی جو ہے نا 21 کو بھی جاگے گا، 23 کو بھی جاگے گا، 25 کو بھی جاگے گا، 27 کو بھی جاگے گا، 29 کو بھی جاگے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا یا نہیں آ رہی ہے؟ تو سب جاگے گا۔ اچھا رات تو کوئی ایک ہے نا، رات سب تو نہیں ہے نا، رات تو 21 ہوگی یا 23 ہوگی یا 25 ہوگی یا 27 ہوگی یا 29 ہوگی، ایک ہوگی نا۔ لیکن بھائی ہو سکتا ہے 21 کو بھی ہو سکتا ہے اب اس میں سے کتنی رات چلی گئی نا، 21 چلی گئی، 23 چلی گئی، 25 چلی گئی، آج ہے آج 25، ہاں آج 25 آج ہے، تو آج رات کی بھی قدر ہے۔ پھر کیا آئے گی؟ 27 آئے گی، پھر اس کے بعد 29۔ تو 2 راتیں گزر گئے نا، 21 بھی گزر گئی، 23 بھی گزر گئی، اور آج 25 ہے۔ تو جو گزر گئے نا، جس نے بھی 21 کو کچھ جاگا اللہ اللہ کیا، 23 کو کچھ اللہ اللہ کیا، 25 کو بھی کرے گا، 27 کو بھی کرے گا، 29 کو کرے گا، رات تو اس میں سے ایک ہے نا۔ لیکن آپ نے 21 کو جو کچھ اللہ اللہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، دعا کی، اور جو بھی اچھے نیک کام کیا، پھر آپ نے 23 کو بھی کیا، آج 25 کو بھی کریں گے، 27 کو بھی کریں گے انشاءاللہ، اور 29 کو بھی کریں گے۔ رات تو ایک تھی نا، تو باقی راتوں میں جو عبادت کری وہ کون سے اکاؤنٹ میں گیا؟ جو کرنے والے کے اکاؤنٹ میں گیا نا۔ تو اللہ نے تعین اٹھا لیا، تو اس کے ہمارے رحمت ہے کہ نہیں؟ اتنی راتوں میں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ اللہ نے کر لیا نا، کچھ نہ کچھ کر لو اس راتوں کے اندر۔ میں کہا کرتا ہوں 10 پاؤنڈ خیرات کر لو، 4 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکوع تلاوت کر لو، معلوم ہو کہ اور راتوں میں اس راتوں کے اندر فرق تھا۔ آج صبح کی نماز کے بعد مولانا عبدالقادر صاحب نے بہت اچھا بیان کیا انگلش کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیبن کو مضبوط بنا لیتے تھے، گھر والوں کو بھی آرڈر دیتے تھے کہ آدھ رات میں اللہ اللہ کچھ کر لو، جاگ لو۔ تو اللہ نے تعین اٹھا لی، تو آپ نے 5 راتیں جاگی، تو 5 راتوں میں ایک رات تو شب قدر، لیکن باقی راتوں میں جو جاگا ہے وہ ثواب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا دوسری بات کیا تھی کہ تعین اٹھا لی نا، تو آپ کچھ نہ کچھ کریں گے، آپ کو ایک رات میں تو مل جائے گی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمت ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے نا، یہ اصل میں جب بنا تھا پہلے، تو یہ حتیم دیکھا نا، جو حضرت عمرہ میں گئے، حج میں گئے ہیں، آپ نے دیکھا نا ایک جگہ حتیم ہے جہاں پرنالا ہے نا، وہاں ایک بنائی ہوئی باؤنڈری، تو یہ باؤنڈری ہے نا، یہ پہلے کعبۃ اللہ کا حصہ تھا۔ لیکن مشرکین مکہ نے جب کعبۃ اللہ کو بنانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اس کعبہ کے بنانے میں کوئی آدمی حرام کا مال نہ ڈالے۔ ہاں مشرکین تھے، لیکن انہوں نے کہا کعبہ تک بنانے کے اندر کوئی حرام کا مال ڈالے نہیں۔ ان کے پاس پیسے کی کمی ہو گئی، تو حتیم کے حصے کو انہوں نے باہر کر دیا۔ اور پہلے کعبۃ اللہ کے 2 ڈور تھے، اور نیچے ڈور تھے زمین کے اندر لگے ہوئے، اس ڈور سے داخل ہو، اس ڈور سے نکل جاؤ۔ لیکن پیسے کی کمی کی وجہ نے کیا کرا کہ ڈور کو اوپر کر دیا، ہم جس کو چاہیں گے داخل کریں گے، جس کو چاہیں گے داخل نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے کہاں پر؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی تھی، اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا۔ پھر حضور ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کعبۃ اللہ کو ایسا ہی بنایا جیسا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یعنی حتیم کو کعبۃ اللہ میں داخل کر لے، اور اس کے 2 دروازے کر دے، ایک جانے کا ایک آنے کا۔ لیکن فتح مکہ ہو تو حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بنائے ابراہیم جو ہے اسی طرح بنا دوں، لیکن یہ نئے مسلم ہوا نا، کعبہ والے فتح مکہ بہت مسلمان ہوئے تھے نا، یہ لوگ میں فتنہ ہوگا، لہذا میں چھوڑ دیتا ہوں، کبھی بناؤں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث معلوم تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، بڑا مسئلہ رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، عثمان کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ کا دور خلافت آیا۔ اس کے بعد مکہ پر جو ہے حکومت اور خلافت ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کتنے بجے ٹائم ہو گیا؟ ختم کر دوں؟ 10 جی چلنے دوں کہ بند کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کو یہ حدیث معلوم تھی، تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو توڑ کر حتیم کو کعبہ میں داخل کر لیا اور 2 ڈور بنا لیے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کو شہید کر دیا، تو حکومت آدھے حجاج ابن یوسف کی، اس نے کہا قیامت تک نام رہے گا عبداللہ ابن زبیر کا۔ پھر کعبۃ اللہ کو توڑ دیا، پھر حتیم کو باہر نکال دیا، اور پھر اوپر دروازہ کر دیا۔ پھر دور خلافت آ گئی
ہارون رشید کی. تو ہارون رشید نے چاہا کہ پھر اسی طرح بنا دو جیسا عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا. امام مالک نے کہا کہ نہیں، اب جیسا ایسا رہنے دو. اگر ایسا کریں گے تو کعبۃ اللہ جو ہے بادشاہ کا کھلونا بن جائے گا. ایک آئے گا توڑے گا، دوسرا آئے توڑے گا. اس وقت سے کعبۃ اللہ ایسا ہی ہے، ریپیئر کام ہوتا رہا لیکن دوبارہ جدید تعمیر نہیں. اب اس میں اللہ کی حکمت تھی. میرے جیسا آدمی، آپ کے جیسا آدمی، ہم کو کعبۃ اللہ میں کون داخل کرے گا؟ ہم حتیم میں داخل ہو، حتیم میں نماز پڑھ لیں. ہم نے کعبہ میں نماز پڑھ لی. سب سے پہلے عمرہ میں گیا تھا 88 کے اندر. تو الحمدللہ اس وقت میں نے بہت اس وقت میں گیا تھا، حج کے فوراً بعد گیا تھا. اس وقت حج ہو رہا تھا اگست کے اندر، اور میں گیا تھا اکتوبر کے اندر. تو یہ لوگ محرم کے اندر حرم کو خالی کرتے ہیں. انڈیا، پاکستان، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں نا ان کو. اور اس وقت عمرہ کا بھی ویزا دیتے نہیں تھے، بعد میں ویزا دیتے 2 مہینے کے بعد. اللہ کا کہنا ہے کہ میرا ایک دوست ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کے جو دوست ہے یہ ریزن پاک مسجد کے امام. اس نے کہا ہمارے مولوی صاحب کو جانا عمرہ کرنے کے لیے. تو امام جمال تھے پہلے. انہوں نے کہا ابھی تو کسی کو ویزا دیتے نہیں ہیں، چلو میں ٹرائی کرتا ہوں. تو امام جمال نے ٹرائی کیا، اللہ کا کہنا مجھے ویزا مل گیا. تو سب حرم خالی، مکہ بھی خالی، مدینہ بھی. ہوٹل والے کہتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور ہوٹل والے رکھتے بھی تھے اور کھانا بھی بلا جاتے آ جاؤ کھانے بھی. اس وقت میں نے 10 عمرہ کی ہے. اس جو مزہ آیا ایسا پوری زندگی میں آیا. پہلے مرتبہ میں نے 4 مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا. پھر دوسری مرتبہ 9 عمرہ کی ہے. تو ہر عمرہ کرنے سے، ہر طواف کرنے سے پہلے 1 مرتبہ بوسہ، بعد میں یعنی ہر عمرے کے اندر، ہر طواف کے اندر 8 مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملا. تو یہ حتیم جو ہے، ہم نے نماز پڑھ لی تو ایسا جیسا کعبہ میں نماز پڑھی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی نا اس میں بھی. اللہ اسم اعظم جو پڑھ کر دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. اللہ نے اسم اعظم کو چھپا دیا، شب قدر کو بھی چھپا دیا نا کہ 10 راتوں میں تلاش کرو. اس طرح اسم اعظم کو بھی چھپا دیا. حسن حسین نے کہا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کسی نے کہا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کسی نے کہا وانت الوجوہ للحی القیوم. کسی نے کہا اللہ الصمد، یہ اسم اعظم ہے. کسی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسم اعظم ہے. کسی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کتنے اقوال ہیں. یعنی اللہ کا جو بھی نام لے لو، نام لے کر دعا کرو، دعا قبول ہوگی. ایک اللہ والے ہیں اسم اعظم جانتے تھے. تو ایک صاحب ان کے پاس گئے. اس نے کہا حضرت مجھے اسم اعظم سکھا دو. اس نے کہا بیٹا کیا کرنا ہے؟ مانگا اللہ سے دعا مانگا. نہیں مجھے اسم اعظم سیکھنا ہے. بہت ضد کرنے لگا. تو انہوں نے کہا اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ضد کر. اچھا آپ تمہارا امتحان لیں گے، اس کے بعد تو اسے سکھائیں گے. ٹھیک ہے. 2-4-5 دن کے بعد اس کو بلایا. اسم اعظم سیکھنا ہے؟ نہیں کہ ہاں. ایک پیالہ دیا اس کو ہانڈی کا، اور اس کے اوپر ڈھکن بند تھا. اس کا دیکھو یہ بیٹا ہے فلاں شہر کے اندر کونے کے اندر ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے پہلے سے بات ہو گئی تھی، ان کو یہ باؤل دے کر آ جاؤ، لیکن یہ ڈھکن جو ہے نا اس کو کھول کر دیکھنا مت، ایسا لے جاؤ حفاظت کر کر. وہ آدمی جانے لگا. راستے میں دماغ میں آیا پتیلی کے اندر وہ باؤل میں کیا ہوگا. اس نے کہا بزرگ نے کہا کھول کے دیکھنا مت. لیا ڈرتا بھی تھا، کھول کے دیکھنا نہیں. چلتا گیا. وہ بزرگ کا گھر قریب آنے لگا. شیطان نے وہ دماغ میں ڈالا کہ ذرا کھول کے دیکھو تو کیا ہے. اور ڈھکن ذرا ایسا اٹھایا ذرا تو اندر ایک چوہا تھا. نکل کے بھاگا. اب وہ کہیں در میں چلا گیا. اب وہ پیچھے دوڑا پکڑنے کے لیے، لیکن چوہا کا ہاتھ میں آتا ہے. اب بہت پچھتانے لگا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی. اب بزرگ کے پاس آیا، چہرہ اترا ہوا. یہ کیا پہنچا کر آئی؟ میں نے کہا حضرت آپ نے بھی کیسا میرا مذاق کیا. نہیں میں گیا تھا، آپ نے کہا کھول کر دیکھنا مت. میں نے ذرا کھولا تو اندر تو چوہا تھا. دیکھیے ایک چوہے کو میاں ایک چوہے کو سنبھال نہ سکے، اس میں اعظم کو کیا سنبھالو گے. اس میں اعظم مل گیا. جہاں کسی سے تکلیف ہوئی اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے. کسی سے تکلیف ہو اس کو موت دے دے. تو اس میں اعظم ہم کو معلوم نہیں، وہی اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو تعین چھپا لی. اس میں ہماری رحمت ہے. سب رات جاگو، 10 رات تلاش کرو. تو لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا لی ہے. اس آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ رئیس المفسرین ترجمان القرآن، ان کی ایک بات سنا کر، کیونکہ کل تو
میں بیان نہیں کروں گا کل شاید ہو سکے میرا جانا ہو عالم کے اندر، اور رات کو بھی بیان نہیں کروں گا، تو آج رات کو اب میں سب چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت اب رئیس المفسرین ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو پوچھا، بتاؤ شب قدر کب ہوتی ہے؟ سب نے کہا واللہ عالم، واللہ عالم، ہمیں معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو علم اتنا دیا تھا۔ رئیس المفسرین ترجمان القرآن تھے۔ بزرگی بعقلت نہ بسال، تونگری بدلست نہ بمال۔ سعدی فرماتے ہیں کہ تونگری بدلست نہ بمال، کہ مالداری جو ہے دل سے غنی النفس، اور فرمایا کہ بزرگی بعقلت نہ بسال، بزرگ جو ہے نا وہ عقل سے ہوتا ہے، بڑی عمر سے نہیں ہوتا ہے۔ تو رئیس المفسرین ترجمان قرآن عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ عالم میں ایک مرتبہ میں بیان کرتے کرتے میں نے پوچھا ساتھیوں کو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہی شب قدر ہے تو آپ کیا کریں گے، کیا انعام دیں گے؟ ایک صاحب نے کونے سے بولا کہ آپ کو بکرا کھلائیں گے۔ میں نے کہا بکرا ہی کھلائیں گے اور آپ کو کچھ ملا نہیں؟ کسی بھوکے سے پوچھا کہ دونوں دو کتنے ہیں؟ کہ 4 روٹی۔ تو بھوکے کو یہ سمجھ میں آتا ہے دونوں دو 4 روٹی۔ میں نے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی نہ انشاءاللہ اس رات کے اندر ہم جاگیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو منائیں گے، یہ جواب دیتے ہیں۔ یہ کیا تم نے جواب دیا کہ بکرا کھلائیں گے؟ تو حضرت رئیس المفسرین ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رات شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اور اس کی دلیل کیا انہوں نے دی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے 7 آسمان 7 زمین بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سَبْعَ طَرَائِق، ہم نے 7 راستے بنائے، اور حدیث کے اندر فرمایا کہ انسان کی خوراک جو ہے وہ بھی 7 چیزیں ہیں۔ سورہ عبس وتولیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ 7 چیزیں بیان کی ہیں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ سورہ والنازعات کے اندر بیان کیا، سورہ والنازعات کے آخر کے اندر بیان ہے کیا کیا حتیٰ کہ حدیث موسیٰ اذ نادیٰ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکیٰ۔ سورہ عبس میں کہا عنبا وقدبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ 8 چیزیں بیان کی، 7 تو انسان کی خوراک ہے اور 1 جناتوں کی خوراک ہے، اور کہا یہ 7 دور سے انسان گزرتا ہے، کیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر جو ہوتا ہے تو ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ 7 دور ہوتے ہیں، 7 خوراک ہیں، اور فرمایا 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، اور آپ اور عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں تو 7 مرتبہ طواف کرنا ہے، 7 چکر کا، 7 مرتبہ 7 سعی کرنا ہے، اور 7 مرتبہ شیطان کو ککری مارنا ہے۔ تو میرا دماغ میں آتا ہے کہ 7 چیزیں ہے تو شب قدر بھی 27ویں شب میں ہے۔ کتنی بہترین دلیل دی ہے۔ تو سب اشک کر کے رہ گئے کہ عبداللہ یہ بچے جس کی داڑھی کے بال بھی پورے نہیں آئے لیکن اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا۔ تو حضرت رئیس المفسرین ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات 27 میں ہوتی ہے۔ تو آج تو 25ویں ہے، آگے 27ویں ہے، تو یہ 2 راتیں اور آگے 29، یہ 3 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو منا لو، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، توبہ اللہ کر لو، استغفار کر لو، اور خاص کر یہ رات قدر کی رات بھی ہے، تقدیر کی رات بھی ہے۔ 3 معنی ہو گئے، ایک رات کیا ہے قدر و منزلت والی رات، دوسرا تنگی کی رات، اور تیسرا تقدیر کی رات۔ اس رات میں ہمارے فیصلے ہوں گے، تو بھائی فیصلے والی رات کے اندر اللہ سے مانگے اللہ ہمارے بارے میں، امت کے بارے میں۔ دیکھو یہ 3 سال جو گزرے ہیں 19 20 کورونا کے اندر کیسے گزرے ہیں، تو ہمیں پھر دعا مانگنا اللہ تعالیٰ ہماری مقدر میں ہمارے عافیت لکھ دے، اللہ تعالیٰ کورونا اور اسی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب حضرات بھی 3 مرتبہ
میرے ساتھ ساتھ یہ پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اللہ میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ونت الوجود حی